جس میں سیاسی، جمہوری، عدالتی، ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلنے والی ایک مجرم لیڈر بھی آپ کو نظر آئیں گی، جس میں آپ کو زبردستی اپنی نسل چینج کر کے زبردستی کے بھٹو بننے والے اور چھوٹی عمر میں بڑے بڑے جرائم سر انجام دینے والے، بچہ تو میں چھوٹا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے کے مصداق، وہ بھی آپ کو ایٹم نظر آئے گی۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس سیاسی لکی ایرانی سرکس کی، جو آج گجرانوالہ میں سجنے جا رہی ہے، کہ اس میں وہ سارے لیڈر اکٹھے ہوں گے جو 40 سال ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، نوسرباز، لٹیرا، گیدڑ، منی لانڈرر اور ہر قسم کا منفی لقب دیتے رہے، وہ سارے ایک دوسرے کے متعلق۔ اور آج اس سیاسی لکی ایرانی سرکس میں وہ سارے لیڈر بڑی منافقت کے ساتھ اور اپنا ڈھیٹ سا منہ لے کر ایک دوسرے کو حاجی، نمازی، پرہیزگار، جمہوری اقدار کے حامل اور شریف النفس، دیانتدار ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے دلچسپ پہلو آج کی سیاسی لکی ایرانی سرکس کا یہ ہے جو میں آپ کے سامنے شروع میں ہی رکھ رہا ہوں۔ لیکن اس سیاسی لکی ایرانی سرکس میں پہلا جو فیز ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ فیز وہ ہونا چاہیے کہ ایک سلائیڈ ہونی چاہیے بڑی سی، اس میں ان سارے سیاسی رہنماؤں کو بٹھا کے سب سے پہلے آصف زرداری صاحب کی پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کی وہ تقریر مشہور زمانہ، رات کے سردی میں جناب وہ کھلنائک بن کے، جس طرح انہوں نے اس میں ڈانس بھی کیا تھا، اور اس میں انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ بڑی مشہور زمانہ تقریر آج اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا، نواز شریف تم پوری قوم کے اشتہاری ہو، تم پورے قوم کے چور ہو، تم کسان کے بھی چور ہو، تم ہاری کے بھی چور ہو، تم تاجر کے بھی چور ہو، تم غریب کے بھی چور ہو، ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تو سلائیڈ پہ پہلی ایٹم جو چلنی چاہیے، جو پہلا فیز اس لکی ایرانی سرکس کا یہ ہونا چاہیے کہ آصف زرداری صاحب کی وہ مشہور زمانہ دسمبر 2017 کی بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کی جنا وہ تقریب کی وہ تقریر وہ پہلے سنانی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ بلاول زرداری صاحب کی دسمبر 2016 میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے موقع کی تقریر بھی سنانی چاہیے، جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو پاکستان نہیں دنیا کا انٹرنیشنل چور اور ڈاکو قرار دیا تھا، اور پورے ٹبر کو کہا تھا کہ یہ سارا ٹبر جو ہے وہ چور ہے، اور کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ تو ناکام ہو گئے ہیں ان کا اقتدار ختم کرنے میں اور ان کو اقتدار سے اتارنے میں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحریک کس طرح چلتی ہے ان چوروں اور لٹیروں کے خلاف۔ دوسری بلاول زرداری صاحب تو خود بیٹھے ہوں گے وہاں پہ، وہ تقریر بھی جو ہے نا پہلے سلائیڈ پہ ایک ان کو دکھانی چاہیے۔ پھر تیسری تقریر مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جو پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ پی ڈی ایم کا سربراہ بننے کے بعد آج کل مولانا شریف زرداری صاحب کا لقب حاصل کر چکے ہیں، ان کی تقاریر بھی ساری کی ساری سنانی چاہیے، جس میں وہ نواز شریف صاحب کو چور، سیکیورٹی رسک اور پتہ نہیں کیا اور کیا القاب دے رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ فتویٰ دکھانا چاہیے جس میں وہ کہتے ہیں عورت کی حکمرانی حرام ہے، اور آج کل کہتے ہیں عورت کی حکمرانی آرام ہے۔ پہلے حرام تھی اب آرام ہے، پہلے حرام دہ تھی اب آرام دہ ہے۔ یہ ساری چیزیں سلائیڈ میں پہلے فیز میں دکھانی چاہیے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ آئے ہوں گے ان کو بھی اور پوری پاکستانی قوم کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اس سیاسی لکی ایرانی سرکس کا سب سے خوبصورت پہلو آج وہ ہے۔ ان کی کرپشن کی دم پہ پاؤں آیا تو سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ 80s اور 90s کا دور، میں آج حسن نثار صاحب کو سلام عقیدت پیش کروں گا، پاکستان کے بڑے سینئر صحافی اور جرنلسٹ ہیں، اور میں تو ان کو اپنے مرشد کا درجہ دیتا ہوں۔ آج مرشد کو خراج تحسین پیش کروں گا، ان کے 80s اور 90s کے کالم پڑھیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ ایک تھا تتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر۔
لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم۔ اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی حالات اس وقت یہ تھے۔ لیکن جیسے ہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی صورت میں ایک ہیرو کی انٹری پڑی اور ان کی کرپشن، منی لانڈرنگ، ٹی ٹی، جعلی اکاؤنٹس، اقربا پروری، کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کی دم کے اوپر پاؤں رکھا، تو اس طرح شیر و شکر ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور باہوں میں باہیں ڈال کے ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا والا ماحول اس وقت بنایا ہوا ہے۔ اور اس وقت یہ ساری 11 جماعتوں کی مکس اچار پارٹی، پوری پاکستانی قوم نے 12 مسالوں والی چاٹ تو کھائی تھی اور سنی تھی، یہ پہلی دفعہ 11 مسالوں والی مکس اچار پارٹی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو مکس اچار پارٹی دعوے کر رہی تھی، افسوس ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے۔ بہت شہرا سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ کہتے تھے لاکھوں کی تعداد میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ وہ پہلے ہی چھس پھس ہو گیا جلسہ۔ کس طرح؟ جناح سٹیڈیم آدھا خالی چھوڑ کر تو آدھی جگہ پہ جا کے جناب آپ اپنا سٹیج لگا رہے ہیں۔ پہلی بات، پوری پاکستانی قوم اس وقت سن رہی ہے، اور میں سارے ٹی وی چینل کو، میں نے 4 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس اسی وجہ سے رکھی ہے، جو بات کہوں گا اس کا پیرا دوں گا، اور میری زندگی کا اصول ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا فرنٹ فٹ کا سپاہی ہوں، کبھی پھس پھسی بات نہیں کروں گا، جو بات کروں گا اس کا پیرا دوں گا۔ ابھی اس وقت ٹی وی چینلز والے وہاں پہ موجود، اپنے اپنے جتنے بیورو چیفز ہیں اور اپنے نمائندے ہیں ان کو کہو دیکھے جا کے کتنا گراؤنڈ خالی چھوڑ کے انہوں نے سٹیج جو ہے وہ بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بڑے سیاڑے ہیں، کرپشن کرنے میں بھی سیاڑے، منی لانڈرنگ کرنے میں بھی سیاڑے، جعلی اکاؤنٹس بنانے میں بھی سیاڑے، اپنے ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹس میں اربوں کھربوں روپے ڈالنے میں بھی سیاڑے، اپنے مرحوم چپڑاسی کے نام کے اوپر بینک اکاؤنٹ بنا کے 1.5 ارب روپے ڈالنے میں بھی سیاڑے۔ اور تازہ ترین سیاڑ پڑا کیا کیا انہوں نے کہا چلو کرونا کی چھتری تلے ذرا اپنی ساری نااہلی اور نکما پن بھی چھپا لیں، جو باقی آدھا گراؤنڈ ہے 20-20 فٹ کے فاصلے کے اوپر کرسیاں لگا دی 4-4.5 ہزار۔ ابھی اس وقت سارے ٹی وی چینلوں کے جناب نمائندے وہاں پر گنتی شروع کریں، کیمرہ اپنا ساتھ رکھیں، اور 20-20 فٹ کے فاصلے کے اوپر لگائی گئی یہ کرسیاں 1 2 3 4 6 ہزار، 1,500، 2,000، 2001، 2002، 2,500، 2,600 کرسیاں ساری آدھے گھنٹے میں گنی جائیں گی۔ 11 جماعتوں کی مکس اچار پارٹی، یہ وہ پارٹیاں تھیں جو 80s 90s کے دور میں اور 2000 تک یہ 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے کے مارجن پہ لاکھوں کے مجمع کے جلسے کیا کرتی تھی، مینار پاکستان پہ، نشتر پارک میں، لیاقت باغ میں، موچی دروازے پہ۔ آج ان کی ستم ظریفی دیکھیں، آج یہ مولانا شریف زرداری صاحب کو اپنا پی ڈی ایم کا چیئرمین بنا کر مدرسے کے بچوں کے مرہون منت ہو کے یہ 11 پارٹیاں مل کے بھی 4-4.5 ہزار کرسیاں لگا کر اور آدھا گراؤنڈ خالی کر کے پھر آگے سے آنکھیں دکھا رہے ہیں، ڈولے پھلا رہے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا جلسہ ہوگا۔ تو جناب والا ہم سیاسی کارکن لوگ ہیں، آپ کی طرح کے زبیر عمر صاحب کی طرح کے اور اس طرح کے جو ان کے ترجمان ہیں ان کی طرح کے سیاسی کارٹون نہیں ہیں۔ ہم نے ساری زندگی تحریکیں چلا کے مارے کھا کے تمہارے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دوروں میں ہم نے یہ سارے جلسے جلوس سارے دیکھے ہوئے ہیں۔ تم نے وقت سے پہلے اپنی جلسہ گاہ کے ذریعے سے ثابت کر دیا ہے کہ تم لوگ ناکام ہو چکے ہو، نامراد ہو چکے ہو۔ 11 پارٹیاں اکٹھی ہو کے بھی تم لوگوں نے ثابت کر دیا کہ عوام آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ پھر دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، 1 ارب 3 کروڑ روپیہ میری اطلاع کے مطابق اس جلسے کے اوپر خرچہ آیا ہے۔ 1 ارب 3 کروڑ روپیہ پوری پاکستانی قوم پوچھنے کی حقدار ہے، یہ 1 ارب 3 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا؟ اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنے باپوں کو بچانے کے لیے،
اپنے اپنے جو ریفرنسز کی سزائیں آنے والی ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ 1 ارب 3 کروڑ روپے کا انہوں نے خرچہ کر لیا. لیکن حاصل وصول وہ آپ کو میں نے ابھی بتا دیا کہ آدھا گراؤنڈ خالی کر کے سٹیج لگا رہے ہیں اور 20-20 فٹ کے فاصلے کے اوپر جناب آپ کی کرسیاں لگ رہی ہیں. تو ایک تو یہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا. تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ، پچھلے 4-5 دن سے ٹاں لگائی ہوئی ہے اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے، کرائے کے ترجمانوں نے، پٹواریوں اور ہواریوں نے، نااہل لیگ کی اور میم لیگ کی. شین لیگ تو بیچاری اندر ہے، وہ تو اندر سے بیٹھے جنا دیکھ رہی ہے تماشا سارا. کیا کہتے ہیں جناب؟ جلسہ کی اجازت نہیں دے رہے، کنٹینر لائے جا رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، ظلم، جبر، استحصال. نہیں جناب، میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے سب سے پہلے خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، جنہوں نے اپنا قول سچا ثابت کیا کہ جناب ہم ان کو ماحول پرووائڈ کریں گے. ہم نے ماحول پرووائڈ کیا، ان کو اجازت دی، اور آج ہماری طرف سے ان کو پانی بھی فراہم کیا جا رہا ہے، انتظامیہ کو ہدایت دے دی گئی، اور ماسک بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. ان کو فلی ماحول فراہم کیا، لیکن پھر بھی چور مچائے شور. کیوں؟ حفظ ما تقدم کے طور پہ ان کو پتا ہے کہ آج کا جلسہ ہونے سے پہلے ہی پوری پاکستانی قوم کو میڈیا نے کرسیاں، ماحول، آدھا سٹیڈیم خالی چھوڑ کے جناب گراؤنڈ چھوڑ کے سٹیج لگانا سب کچھ دکھا دیا ہے. تو وہ چور بچائے شور کے مزداق کہ جناب رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، سب جھوٹ، فراڈ اور فریب. جو بربریت ہوتی ہے، جو ظلم ہوتا ہے، میں آج آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے. میں نے رات کو ٹویٹ کر کے انٹرنیشنل میڈیا چینل روٹر کے جناب وہ کلپ جاری کیا ہے ٹی وی چینلز میں. اگست 2014 میں لاہور سے دھرنا ریلی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اس وقت پارٹی چیئرمین کی قیادت میں جا رہی تھی گجرانوالہ، اسی شہر کے اندر. آل شریف، نواز شریف، شہباز شریف، بیگم صفدر روان صاحبہ اور رانا ثناء اللہ، ان کی ہدایت کے اوپر ان کے ایم پی ایز اور ان کے کارکنان نے ڈائریکٹ گولیاں برسائی تھیں جلوس کے اوپر. پتھر مارے تھے، 2-3 فٹ کے فاصلے سے آ کے اتنے بڑے بڑے پتھر گاڑیوں میں مرکزی قائدین کو، ہمارے ہولڈنگ بورڈنگ اور بینرز کو جلایا گیا تھا. وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، اور انٹرنیشنل ٹی وی چینلز اور ذرائع ابلاغ ان کو اپنے کیمرے کی آنکھ پہ سمو چکے ہیں. اور پھر پولیس اور انتظامیہ کو استعمال کر کے پی ٹی آئی کے کارکنان کو گجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور، نون لیگ کے کارکنان نے مار پیٹ اور خون ریزی کا وہ شکار کیا تھا. حق نواز کو فیصل آباد کے اندر شہید کیا تھا. یہ ہے آمریت، یہ ہے جمہوریت کے نام پہ خاندانی آمریت، یہ ہے آٹوکریسی، یہ ہوتا ہے ظلم اور جبر اور استحصال اور بربریت اور یزیدیت اور فرعونیت اور نمرودیت. جناب والا، ہمارے آج تک گجرانوالہ کے جلسے کے حوالے سے کوئی ایک سیکنڈ کا کلپ بتائیں کہ جس میں پی ٹی آئی کے کارکنان نے کوئی کسی قسم کی مار پیٹ نون لیگ کے کارکنان کے اوپر، ان کے بینرز جلائے ہوں پی ٹی آئی کے کارکنان نے، ان کے بینرز پھاڑے ہوں پی ٹی آئی کے کارکنان نے، ان کی ریلیز اور کارنر میٹنگز کے اوپر حملہ کیا ہو پی ٹی آئی کے کارکنان نے. نہیں جناب، یہ عمران خان صاحب کا ویژن نہیں ہے. اور سردار عثمان بزدار صاحب جیسے شریف النفس شخص کی وزارت اعلیٰ ہے، یہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ نہیں ہے، جہاں پر عالمی اور ملکی ذرائع ابلاغ اور کیمرہ مینز کے سامنے دن دہاڑے 14 بندے ماڈل ٹاؤن میں مار دیے جائیں، کہ جن کی قیادت میں 80 بندوں کو دن دہاڑے پیرالائز کر دیا جائے، جن کی قیادت اور حکم پہ حاملہ عورتوں کو کے پیٹوں پہ گولیاں مار کے ان کے بچوں سمیت شہید کر دیا جائے. یہ اس شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے، یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی شریف النفس، متین، شریف، نفیس، حلیم شخص کی جائے وہ حکومت ہے. ہم نے آپ کو کھلی اجازت دی، ہم آپ کو ماسک دے رہے ہیں، ہم آپ کو پانی فراہم کر رہے ہیں، اور کنٹینر لگائی ہوئی ہے.
اور یہ کنٹینر تمہیں سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے وہاں پر لائے ہیں، کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ انہی کنٹینر کے ذریعے سے وہ آپ کا پورا سیکورٹی سسٹم پورے گجرانوالہ شہر کا اور ڈسٹرکٹ کا جو ہے وہ اس کو طے کرنا ہے کہ کہاں سے رستے روکنے ہیں، کہاں سے کھولنے ہیں، جو آپ کے اپنی انتظامیہ جو آپ کی جلسے کی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ضلعی انتظامیہ نے معاملات طے کیے ہیں۔ تو لوگوں کو بے وقوف مت بناؤ، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کے مزداق، اے بیڈ مین کوز ود اٹس ٹول کے مزداق آپ عوام کو بے وقوف مت بنائیں۔ آپ کا جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا ہے، نامراد ہو گیا ہے، اور لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہے۔ لوگوں نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ لوگوں نے فیصلہ دیا ہے کہ سلطان مفرور الدین ارطغرل جو باہر بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا حسین نواز باہر، ان کی بیٹا حسن نواز باہر، ان کا جناب علی عمران باہر، ان کا جناب علی ڈار باہر، ان کا سلیمان شہباز باہر، ان کا اسحاق ڈار باہر، سارے باہر بیٹھے پیزے کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، آؤٹنگ کر رہے ہیں، سیرے کر رہے ہیں، اور وہاں سے فون کر کے سلطان مفرور الدین ارطغرل کہتے ہیں کارکنان کو سب سے پہلا پتھر آپ نے کھانا ہے، سب سے پہلی گولی آپ نے کھانی ہے، سب سے پہلی لاٹھی آپ نے کھانی ہے، سب سے پہلا شل آپ نے کھانا ہے۔ نہیں جناب، سلطان مفرور الدین صاحب یہ 21ویں صدی کا نون لیگی کارکن ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، روٹی کو چوچی نہیں کہتا، وہ بڑا سمجھدار ہے۔ ایک تو 2 سالوں میں نیب نے آپ کا جو کٹا چھٹا عوام کے سامنے رکھا ہے، اور 2 کٹا چھٹا جو ہے نا 2 نئے بھی آپ کے سامنے آ گئے اور تیسرا آنے والا ہے، وہ 2 میں آپ کے سامنے سنا کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کل ان کے ایک نارووال کے ارسطو نے جناب اپنی طرف سے بڑی مکینکی کرتے ہوئے کہا کہ گل ود گئی ہے نیازیہ، بالکل بات ٹھیک کہی، گل ود گئی ہے نیازیہ، کتنے 9.5 ارب روپے دی کرپشن سیگی منی لانڈرنگ دی رمضان شوگر ملچ، تے کتنے جناب 25 ارب دی ہو گئی ہے، اور صرف ایک کمپنی کی 25 ارب روپے کی ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹ سے 25 ارب روپے کی ایک کمپنی کے ذریعے سے منی لانڈرنگ نیب کی تازہ ترین انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق، اور 20-25 کمپنیاں اس کے علاوہ ہے۔ گل واقعی ود گئی ہے بھائی جان، اور اگلی گل بھی جڑی ود گئی وہ بھی سن لو، وہ کیا ہے؟ بیگم صفدر اعوان صاحبہ نے 2017 میں اپنی والدہ کی پراکسی کے طور پر الیکشن لڑا تھا، جب ان کے والد محترم تاحیات اور واحیات نااہل ہوئے تھے۔ 48 دنوں کے اندر 59 ترقیاتی اسکیموں کو دکھاتے ہوئے اور استعمال کرتے ہوئے 48 دنوں میں 2 ارب 55 کروڑ روپیہ بیگم صفدر اعوان نے جاتی عمرہ میں بیٹھ کر حلوائی کی دکان میں نانا جی کی فاتحہ کے مصداق پاکستان کے خزانے کو چھکو چھک گڈیریاں ادیاں میریاں تے باقی ادیاں بھی میریاں کی طرح لوٹ مار کی تھی۔ 48 دنوں میں 2 ارب 55 کروڑ روپیہ گل ود گئی ہے۔ واقعی احسن اقبال صاحب گل بڑی ود گئی ہے۔ اور پھر اگلی کہانی سنیں، اس سے اگلی میں بتاؤں کہ اور کتنی گل ود گئی ہے۔ یہ تھا سپتمبر 17 کو الیکشن میں رکھل، 2.25 ارب روپے لگا دیا۔ ان ترقیاتی کاموں کے 59 سکیموں کے ٹینڈر آ رہے ہیں اکتوبر کے مہینے میں، ٹینڈر کھل رہے ہیں دسمبر کے مہینے میں، ٹھیکے مل رہے ہیں دسمبر کے مہینے میں جھوٹے سچے، اور پیسہ لگ چکا ہے 3 مہینے پہلے سپتمبر کے اندر 2.25 ارب روپیہ میرا اور آپ کا اور پاکستانی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ۔ اور اس وقت کہ جب عدالتیں فیصلہ کر چکی تھی کہ الیکشن کمپین میں سرکاری فنڈ نہیں لگ سکتا، اس وقت کہ جب الیکشن کمیشن فیصلہ کر چکا تھا کہ الیکشن کمپین میں 1 4 آنے بھی سرکار کا نہیں لگنا، تو بیگم صفدر اعوان صاحبہ نے 2.25 ارب روپیہ رام رام سپنا پرایا مال اپنا کے طور پہ ریاست کا پیسہ لوٹ مار کر کے اپنی والدہ کی الیکشن کمپین پہ لگا دیا تھا۔ وہ بھی نیب کے اندر کیس چل رہا ہے۔ واقعی گل ود گئی ہے، اور گل اگلی بھی ود گئی ہے۔ ایک بہت بڑی بے نامی جائیداد آل شریف کی سامنے آ رہی ہے۔ تو اپنی بات کے اختتام پر میں اتنا کہوں گا کہ پوری پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ یہ مکس اچار پارٹی 11 مسالوں والی، یہ تکھے اور زہریلے 11 مسالوں والی، یہ منی لانڈرنگ کی جائفل، یہ اقربا پروری کی جائے وتری،
یہ لوٹ مار کی دارچینی اور یہ ٹیٹیز کی لونگ اور جناب جعلی اکاؤنٹس کی الائچی، یہ جو سارا ملا کے انہوں نے 11 مسالوں والی مکس اچار پارٹی بنائی ہے، یہ اتنے تیکھے مسالے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 40 سالوں میں پاکستان کی معیشت کے معدے میں السر اور کینسر کیا تھا. پاکستان کی عوام کی معدوں میں بھی انہوں نے جناب معاشی معدوں میں السر اور کینسر کیا تھا. اب یہ دوبارہ پاکستان کی اکانومی اور معیشت کے معدوں میں السر اور کینسر کرنے کا پلان بنا کر آئے ہیں. لیکن پاکستان کی غیرت مند عوام ان کو قطعاً بھی اس پہ کامیاب نہیں کرے گی. آج جلسہ ہونے سے پہلے ہی ان کی کرسیوں کی ارینجمنٹ، ان کی جلسہ گاہ کی ارینجمنٹ نے ثابت کر دیا کہ عوام نے ان کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا ہے کہ اپنے اپنے قائدین اور والدین کی کرپشن بچانے کے لیے اور ان کو سزاؤں سے بچانے کے لیے آپ ہمارا کندھا استعمال مت کریں. اور آخری بات آپ کے سوال لیتا ہوں، آخری بات بڑی دلچسپ بات ہے. کسی بندے سے کسی نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ اس نے کہا 11. انہوں نے کہا تسی 12 بھی ہو جاتے تو میرا کی کرنا لے. ان سے پوچھو یہ 11 جو باتیں یہ 12 بھی ہو جائیں اور 12 کے بعد یہ 5,000 نہیں، یہ 5 لاکھ کا مجمع بھی اکٹھا کر لیں تو کیا احتساب سے بچ جائیں گی؟ کیا عدالتوں سے کارروائیوں سے بچ جائیں گی؟ کیا احتسابی ادارے جو ان کی لازوال بے مثال تابناک کرپشن اور بددیانتی کے اوپر 4 سال کی عرق ریزی کرنے کے بعد اب فیصلے دینے والی ہیں، کیا اسے بچ جائیں گی؟ تو نہیں بچ سکتی. جی صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی نیوز کانفرنس. انہوں نے کہا کہ کرپشن کے تحفظ کے لیے آج اپوزیشن والے اکٹھے ہوں گے. گجرانوالہ جلسے کے لیے حکومت کی جانب سے سہولیات فراہم کی گئی ہیں. 40 سال ایک دوسرے کو چور لٹیرے کہنے والے آج گجرانوالہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے آج اتحادی بنے بیٹھے ہیں. یہ صرف اپنی لوٹ مار بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں.